رمضان میں ایک کام اور کریں، ڈیلی کوشش کریں جب افطار کرنے کے لیے بیٹھیں کسی دوست کو، کسی رشتہ دار کو، کسی ساتھی کو، کسی بھی پڑوسی کو اپنے ساتھ افطار میں آپ بٹھا لیں۔ اس کا کیا ثواب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فطر صائما، جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا، کان لہو مثل اجر الصائم، تو جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملا اتنا افطار کرانے والے کو بھی ملے گا، اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس کو پورا ثواب ملے گا اور اتنا ہی ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، آپ ایک روزہ رکھیں گے لیکن ثواب 2 روزے کا ملے گا اگر آپ نے ساتھ میں صرف ایک انسان کو افطار کرایا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، مہینے میں ایک دن افطار پارٹی لوگ کرتے ہیں، پورے اپنے دوستوں کو دعوت دیتے ہیں، وہ الگ بات ہے، آپ افطار پارٹی دیتے ہیں، میں اس کو حرام غلط نہیں کہتا، وہ جائز ہے، لیکن آپ ڈیلی جب افطار کرنے کے لیے بیٹھیں تو ساتھ میں کسی نہ کسی ایک انسان کو ضرور لے لیں۔ رمضان میں ایک کام ہمیں آپ کو اور کرنا ہے، اور وہ کام یہ ہے میرے پیارے بھائیوں کہ رمضان چینجنگ کا مہینہ ہے۔ کھانے کا ٹائم بدل گیا، پینے کا ٹائم بدل گیا، سونے کا ٹائم بدل گیا۔ صبح 4 بجے کون اٹھ کر کے ناشتہ کرتا ہے؟ شام کو 6 بجے کون کھانا کھاتا ہے؟ دوپہر کا کھانا ختم ہو گیا، شام کو افطار ہو رہا ہے 6 بجے، صبح 4 بجے سحری کھا رہے ہیں، پوری زندگی بدل گئی۔ رمضان ہمیں یہ سبق بھی دیتا ہے میرے بھائیوں، اگر ہم چاہیں تو بہت کچھ بدل سکتے ہیں۔ انسان اگر یہ کہتا ہے صاحب مجھے اس بات کی لت لگ گئی، میرے اندر یہ گندی عادت آ گئی، ہمارے بعض نوجوان ہیں موبائل پر گندی چیزیں دیکھنے کی بری لت لگ گئی، بعض نوجوان ہیں ان کو زناکاری کی اللہ نہ کرے لت لگ گئی، بعض نوجوان ہیں شراب کی اور نشے کی لت لگ گئی۔ میں کہتا ہوں دنیا کی کوئی لت ہے اگر اللہ کا ڈر دل میں ہے، اگر اللہ کا تقوی دل میں ہے اور انسان ٹھان لے کہ مجھے یہ چیز چھوڑ دینا ہے، رمضان ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم بری سے بری عادتوں کو چھوڑ سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں۔ تو آنے والے رمضان کو اپنی زندگی میں ایک گڈ چینج، ایک اچھے پریورتن کا مہینہ بنا لیں، اپنی بری عادتوں پر کنٹرول پانے کی کوشش کریں۔ رمضان کے آخری عشرے میں سب سے قیمتی 10 دن ہوتے ہیں، اسی آخری عشرے میں کوئی ایک رات تاک رات لیلۃ القدر کی رات بھی ہوتی ہے، مگر ہم کیا دیکھتے ہیں 20 رمضان تک انسان بہت محنت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تراویح پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، آخری عشرہ آیا تو صاحب مارکیٹوں میں گھوم رہا ہے، بیوی کو کپڑا دلانے چلا گیا، بچوں کو کپڑا دلانے چلا گیا۔ اب یہ جو آخری عشرے کی رات ہے، جو سب سے قیمتی رات ہے، وہ برباد ہو رہی ہے مارکیٹوں میں۔ ایک واقعہ آپ کو سناؤں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام تھے اپنے دور کے۔ ایک مرتبہ وہ درس دے رہے تھے۔ اچھا، امام مالک کس چیز کا درس دیتے تھے؟ حدیث پڑھاتے تھے، حدیث کا درس دیتے تھے۔ ان کے درس کے دوران ایک انسان باہر سے آیا، چلانے لگا ہاتھی آیا، ہاتھی آیا۔ مدینہ میں ہاتھی نہیں ہوتا تھا۔ اب جتنے ان کے شاگرد تھے، اسٹوڈنٹ تھے، سب اٹھ کر کے چلے گئے کہ صاحب ہاتھی آیا، ہم نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھا، چل کے ہاتھی دیکھ لیں۔ امام مالک کا ایک شاگرد تھا جس کا نام تھا یحییٰ بن یحییٰ لیثی، وہ بیچارہ بیٹھا تھا۔ امام مالک نے کہا بھائی تم کیوں نہیں گئے؟ سارے طلبہ چلے گئے ہاتھی دیکھنے، کیا تم پہلے ہاتھی دیکھ چکے ہو؟ تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا یحییٰ بن یحییٰ لیثی نے۔ اس نے کہا امام صاحب انما قدمت المدینۃ لارى مالکا لا لارى فیلا، کہا کہ میں مدینہ اس لیے نہیں آیا ہوں کہ میں ہاتھی دیکھوں، میں مدینہ آیا ہوں امام مالک سے حدیث کا درس سیکھنے کے لیے، میں ہاتھی دیکھنے نہیں جاؤں گا، وہ 10 منٹ میرا برباد ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام مالک کے ان تمام شاگردوں میں صرف ایک شاگرد ایسا تھا جس کو پتا تھا کہ میرے آنے کا مقصد کیا ہے، اور اس نے اس مقصد کو برباد نہیں کیا، اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ جب امام مالک دنیا سے چلے گئے تو انہوں نے جو حدیث پڑھائی تھی اس حدیث کی ایک کتاب تیار ہوئی۔ اس کتاب کا نام ہے موطا امام مالک، اور جا کر کے علماء سے پوچھ لو کہ موطا امام مالک تو بہت سارے لوگوں نے روایت کیا ہے، مگر امام مالک سے موطا امام مالک کا سب سے مستند اگر کوئی نسخہ ہے، سب سے اوتھینٹک اگر کوئی نسخہ ہے تو امام یحییٰ بن یحییٰ لیثی کا ہے، جس نے اپنی زندگی کو امام مالک سے حدیث سیکھنے کے لیے قربان کر دیا۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ بھی سال کا بڑا قیمتی مہینہ ہے۔ موبائل کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے، ناچ گانوں کے ذریعے بہت سارے ہاتھی آئیں گے اور آپ کو بھڑکانے کی کوشش کریں گے۔ ان ہاتھیوں سے ہوشیار رہنا، جس طریقے سے امام یحییٰ بن یحییٰ لیثی اپنے استاذ کے درس میں بیٹھے رہے اور نہیں گئے ہاتھی دیکھنے، ہمیں ان ہاتھیوں سے ہوشیار رہنا ہے، ہمیں موبائل سے ہوشیار رہنا ہے، ہمیں فیس بک سے ہوشیار رہنا ہے، ہمیں اپنے سال کے قیمتی دنوں کو برباد نہیں ہونے دینا ہے۔ بڑا قیمتی ٹائم ہوگا میرے بھائی، ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہوں گے۔